پیش ہے ڈرامہ آزمائش آخری ایکٹ۔ رام سہائے مل کے مکان میں ایک چھوٹا سا دالان۔ رات ہو گئی ہے۔ ڈیوٹ پر ایک دیا جل رہا ہے۔ رام سہائے مل اس کی روشنی میں کھانا کھا رہا ہے۔ بھاگوتی اس کی بیوی آنچل سے منہ بند کیے کھڑی ہے۔ اس کو پنکھا جھل رہی ہے اور چپکے چپکے رو رہی ہے۔ رام سہائے مل کو اس کے رونے کا احساس نہیں ہے اور وہ کھانا کھاتا رہتا ہے۔ رام سہائے مل: کہو، آج پانی کافی مل گیا؟ بھاگوتی روحانسی آواز میں۔ ابھی شام کو رام پرساد لے آیا، بہت دور جانا پڑا، آس پاس کے کنووں میں لاشیں پڑی ہیں۔ رام سہائے مل اس کی طرف دیکھ کر: رام 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 رام، مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا بھی مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ کیوں؟ تم کیوں بیٹھے بیٹھے جان سے بیزار ہو گئی ہو؟ کیا بتاؤں؟ پرماتما کا شکر کرو، اتنی بڑی مصیبت آئی اور گزر گئی، ہاں، مگر ابھی بہت چوکس رہنا ہے۔ دیکھتی رہنا، دروازے سے پہرے والے نہ ہٹیں نہیں، میں تو برابر چکر لگاتی رہتی ہوں۔ اور کوئی اندر نہ آنے پائے، مرد، عورت، بچہ۔ نہیں، قصور ہوگا تو میرا ہوگا۔ میں کہہ دوں گی کہ میں نے آپ کو بتائے بغیر کیا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان پہچان کی کوئی عورت یا بچہ پناہ مانگے اور میں اسے پناہ نہ دوں۔ رام سہائے مل بھاگوتی کو دیر تک غور سے دیکھ کر: معلوم ہوتا ہے تم نے مجھے بتائے بغیر کسی کو گھر میں چھپا لیا ہے۔ اب تو ہماری جان پرماتما کی دیا سے ہی بچ سکتی ہے۔ تمہارا دل اتنا کمزور ہے تو تم مجھے کیوں نہیں بلا لیتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ یہ کون مانے گا کہ میرے گھر میں آدمی چھپے ہیں اور مجھے معلوم نہیں؟ آدمی نہیں، لاوارث عورتیں، بھوکے پیاسے بچے۔ کس کی عورتیں؟ کس کے بچے؟ یہ میں پوچھتی ہی نہیں ہوں۔ یا پوچھا ہے اور مجھے بتانا نہیں چاہتی ہو؟ ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں ہی نہیں جنہوں نے بغاوت میں حصہ لیا ہو۔ یہ عورتیں اور بچے تو باہر سے آئے ہوں گے۔ بھاگوتی زمین پر بیٹھ کر اور اپنا منہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ بتاؤ تو، یہ ہے کون؟ کبھی پوچھ تاچھ ہو تو میں جواب تو دے سکوں گا۔ بھاگوتی سر ہلاتی ہے۔ اچھا، نہ بتاؤ۔ خاموشی۔ جب لڑائی ہو رہی تھی تو تمہاری زبان پر 3-4 نام رہا کرتے تھے۔ بخت خاں کی آل اولاد یہاں تھی ہی نہیں۔ سدھاری سنگھ بھی باہر کا آدمی ہے۔ کیا کسی مسلمان عورت کو پناہ دی ہے؟ ہندو عورتوں میں تو تمہارے رانی کشن کنور سے تعلقات تھے۔ نہار سنگھ روپیہ وصول کرنے آنا چاہتا تو زمین تیار کرنے سے پہلے اسی کو بھیجتا تھا، مگر کیا معلوم رانی بلبھ گڑھ میں ہے یا یہاں۔ بہرحال جہاں بھی ہو، کوئی نہ کوئی اس کا پتہ دے گا ضرور۔ اگر نہار سنگھ کو پکڑ لیا گیا ہے تو شاید اس کو تلاش نہ کریں۔ پکڑ لیا ہے؟ پھر زور سے روتی ہے۔ رام سہائے مل: پکڑ لیا ہے تو اب تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے برابر سونا دے کر اسے مول لینا چاہو تو نہ دیں گے۔ تو رانی کشن کنور نے تمہارے یہاں پناہ لی ہے، بیچاری۔ رام سہائے سے اب اور کھایا نہیں جاتا۔ برتن سامنے سے کھسکا دیتا ہے۔ پانی پینا چاہتا ہے مگر پیالہ دیر تک ہاتھ میں لیے رہتا ہے اور پی نہیں پاتا۔ کیا بہت رو رہی ہے؟ بھاگوتی سر ہلا کر: نہیں، اس کا افسوس کر رہی ہے کہ جہادی عورتوں کے ساتھ میدان میں نہیں گئی اور ماری نہیں گئی۔ رام سہائے مل: رام رام رام، کیا ہمت ہے! اس کو اچھی طرح رکھنا، میں بھی کبھی اس کے درشن کروں گا۔ اس کا ہمارے گھر میں رہنا کچھ ایسا خطرناک نہیں ہے۔ مسلمان عورت کی بات اور ہے۔ بھاگوتی: ایک مسلمان بہن بھی ہے۔ ہائے، کون؟ سلمہ۔ ارے وہی یوسف میاں کی منگیتر، وہ تو مورچوں پر لڑی بھی تھی۔ ہاں، اس نے گھروں کی چھتوں پر سے بھی گولی چلائی۔ رانی کشن کنور بھی اس کے ساتھ بندوق چلا رہی تھی، پھر وہ زخمی ہو گئی۔ رانی کشن کنور نے نہ جانے کس طرح اس کو یہاں پہنچایا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ مر جائے گی، مگر اب بھلی چنگی ہے۔ سوچ رہی ہے کہ کسی طرح دلی سے نکل جائے اور بخت خاں کی فوج میں مل جائے۔
رانی کشن کور کہتی ہیں کہ وہ بھی ساتھ جائیں گی۔ رام سہائے مل: دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس پر تیار ہوں کہ وہ یہاں چھپی رہیں، اور جب خطرہ نہ رہے تو چپکے سے چلی جائیں۔ یہاں وہ سال بھر تک رہیں، مگر باہر جا کر پھر کہیں لڑائی میں شامل ہوئی تو تم پکڑی جاؤ گی، اور مجھے تو ضرور پھانسی ہو جائے گی۔ اور یوسف میاں کو کیا ہوا؟ سلمہ کو کچھ معلوم نہیں۔ اور تم کو معلوم ہوگا تو بتاؤ گی نہیں؟ سنا ہے وہ آخری وقت تک لڑتے رہے۔ اردو بازار میں کسی گورے نے ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اسے جان سے مار دیا۔ اس میں نامعلوم کتنے پکڑے گئے مگر وہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں اب اردو بازار پر گولہ باری ہوگی، ایک مکان بھی کھڑا نہ چھوڑا جائے گا۔ اب پرماتما بچائے ہم سب کو۔ ایک عورت گھبرائی ہوئی اندر آتی ہے، اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی۔ پھر ایک ملازم آتا ہے۔ ملازم: سرکار، دروازے پر 4 سپاہی آئے ہیں، کہتے ہیں دروازہ کھولو، ہم تلاشی لیں گے۔ رام سہائے مل: میرے گھر میں نہیں آ سکتے، میرے پاس امان کا پروانہ ہے۔ ملازم: سرکار، وہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ بھاگوتی: پروانہ میرے پاس ہے، چلو میں دکھا دوں گی۔ رام سہائے مل: تم کہاں جاؤ گی؟ میں نہیں جاؤں گی تو اور کون جائے گا؟ میں نے مشہور کر دیا ہے کہ آپ انگریز کمانڈروں سے بات چیت کر رہے ہیں، گھر پر نہیں ہیں۔ نہیں، تم بیٹھو، میں جاتا ہوں۔ بھاگوتی جلدی سے دیا بجھا کر بھاگ جاتی ہے۔ رام سہائے مل اندھیرے میں بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد دائیں طرف سے بھاگوتی الٹے پاؤں چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 4 سپاہی اسے سنگینوں سے دھمکا رہے ہیں۔ پہلا سپاہی ان کا سردار معلوم ہوتا ہے۔ پہلا سپاہی: بتا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ بھاگوتی سہمی ہوئی روحاسی مگر بہت دبی آواز میں: یہاں کوئی نہیں چھپا ہے۔ پہلا سپاہی: یہاں 2 عورتیں چھپی ہیں، ہمارے آدمیوں نے ان کو گولی چلاتے دیکھا، پھر وہ بھاگ کر اس گھر میں آتے ہوئے دیکھی گئیں۔ رام سرن، اس عورت کو لے جا کر دیوار کے ساتھ کھڑا کرو، باقی 3 آدمی فیر کرو۔ رام سرن بھاگوتی کی طرف بڑھتا ہے۔ رام سہائے مل: ارے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک بے قصور عورت کو اس طرح مار رہے ہو؟ پہلا سپاہی: اچھا، لالا جی چھپے بیٹھے ہیں، سوچا تھا للائن ہم کو بہلا پھسلا کر رخصت کر دے گی۔ رام سرن، کھڑا کرو انہیں بھی لائن کے ساتھ۔ بھاگوتی چلا کر: ارے مجھے مار ڈالو، انہیں چھوڑ دو، یہ بالکل کچھ نہیں جانتے، ارے یہ بالکل بے قصور ہے۔ پہلا سپاہی: اچھا، یہ بے قصور ہے تو تمہیں تو معلوم ہے کہ دونوں عورتیں کہاں چھپی ہیں؟ ہاں؟ بھاگوتی ویسے ہی چلا کر: ارے نہیں، چھوڑو، چھوڑ دو، ہائے میری قسمت، یہ بالکل کچھ نہیں جانتے، ہائے ہائے۔ اسٹیج کے دائیں طرف کے کونے سے سلمہ اور کشن کنور اندر آتی ہیں۔ سلمہ: ان دونوں کا پیچھا چھوڑ دو، ہم آ گئے ہیں، ہمیں جو سزا چاہو دے دو۔ سیٹھ صاحب اور ان کی بیوی بالکل بے قصور ہیں۔ پہلا سپاہی سلمہ اور کشن کنور کو غور سے دیکھنے کے بعد: مجھے تو تم اسی گھرانے کی عورتیں معلوم ہوتی ہو۔ کشن کنور: ان دونوں کو چھوڑ دو، ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، شہر میں ہزاروں آدمی ہم کو پہچان لیں گے۔ پہلا سپاہی: ہاں، میں تم کو لے کر باہر چلا جاؤں اور اس دوران میں اصلی مجرم نکل جائیں۔ سلمہ: تمہاری مرضی، بے گناہوں کا خون کرنا تو تمہارا کام ہی ہے۔ پہلا سپاہی: اچھا تو بتاؤ، کیا نام ہے تمہارے؟ سلمہ۔ کشن کنور: پہلا سپاہی: تم اپنے جرم کا اقبال کرتی ہو؟ سلمہ: ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم اپنے ملک کے لیے اپنے بادشاہ کی طرف سے لڑے ہیں۔ صفحہ 55۔ پہلا سپاہی: تم لڑائی میں شریک ہوئی ہو؟ سلمہ: دل و جان سے ہم شریک ہوئے، ہم نے دوسروں کو لڑنے پر آمادہ کیا، ہم مورچوں پر لڑے، ہم نے دشمنوں کو مارا۔ کشن کنور: ہمیں افسوس اس کا ہے کہ اس سے زیادہ نہ کر سکے۔ پہلا سپاہی: تو کھڑی ہو جاؤ دیوار سے لگ کر۔ سلمہ: ہم دیوار سے لگ کر کیوں کھڑے ہوں؟ ہم صحن میں کھڑے ہوں گے اور تمہاری بندوقوں پر ہنسیں گے۔ پہلا سپاہی: تو چلو کھڑی ہو جاؤ اسی بات پر۔
سلما اور کشن کنور بیچ صحن میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پہلے سپاہی کے اشارے پر 3 سپاہی ان سے 3-4 قدم ہٹ کر اور ایک گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر بندوقیں تانتے ہیں۔ بھاگوتی چیخ مار کر سپاہیوں اور دونوں عورتوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، مگر غش کھا کر گر پڑتی ہے۔ سپاہی بندوقیں تانے رہتے ہیں، مگر انہیں فائر کرنے کا حکم نہیں ملتا۔ سلما کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور وہ بندوقوں کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ کشن کنور کی نظر آسمان کی طرف ہے، اس کے چہرے پر وجد کی کیفیت ہے۔ سپاہی فائر نہیں کرتے۔ ایک بارگی پہلا سپاہی گھٹنوں پر جاتا ہے۔ پہلا سپاہی ہاتھ جوڑ کر، ہماری خطا معاف کیجیے، ہم صرف اس کا یقین کرنا چاہتے تھے کہ آپ وہی ہیں جنہیں ڈھونڈ کر لانے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ تقدیر کے اس انقلاب کو برداشت کرنا سلما اور کشن کنور کے بس میں نہیں۔ کشن کنور چیخ مار کر گر پڑتی ہے۔ سلما کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں جواب دے دیتے ہیں اور وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ رام سہائی مل، ظالمو، اب کب تک ان بیچاریوں کو ستاؤ گے؟ ارے مارنا ہے تو ایک دفعہ مار دو۔ پہلا سپاہی انتہائی ندامت کے انداز میں، ہم انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے، ان کے دل کی آرزو پوری کرنا چاہتے تھے۔ ہمیں جنرل بخت خاں نے انگریزی فوج کی وردیاں پہنا کر بھجوایا ہے کہ انہیں جلد سے جلد تلاش کر کے ان کے پاس پہنچا دیں۔ ہم نے ان کو صحیح سلامت نہ پہنچایا تو ہمارے گولی مار دی جائے گی یا انگریز ہمیں پکڑ کر پھانسی دے دیں گے۔ بھاگوتی اس دوران اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور کشن کنور اور سلما کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیتی ہے اور ان کے سر سہلاتی ہے۔ بھاگوتی، اٹھو پیاری، تمہارے بخت خان نے تمہیں بلایا ہے۔ اپنے پیاروں کا بدلہ لو، اپنے ملک کی آبرو بڑھاؤ۔ آہستہ آہستہ سلما اور کشن کنور کو ہوش آتا ہے، وہ اٹھ کر بیٹھتی ہیں۔ بھاگوتی انہیں پانی پلاتی ہے۔ پہلا سپاہی، آپ سے پھر آپ کے قدموں پر گر کر معافی مانگتا ہوں، سلما اور کشن کنور مسکرا دیتی ہیں۔ مگر ابھی ایک اور گستاخی کرنا ہے۔ ہم آپ کو شہر کے باہر صرف قیدی بنا کر لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کی مشکیں کسنا ہوں گی اور گلے میں رسیاں باندھنا۔ سلما اور کشن کنور ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں، پھر دونوں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سپاہی جلدی جلدی ان کی مشکیں کستے ہیں اور گلے میں پھندا ڈالتے ہیں۔ پھر ایک سپاہی آگے تو پیچھے اٹینشن ہو جاتے ہیں۔ پہلا سپاہی روانگی کا حکم دیتا ہے۔ مشق، لفظ اور معنی، ڈیوٹ، پرانی قسم کا لکڑی کا چراغ دان، روانسی یا روحانسی، رونے پر آمادہ، جہادی عورتیں، جہاد کرنے والی عورتیں، مراد وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں حصہ لیا۔ امان کا پروانہ، وہ حکم نامہ جس کے ذریعے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ سنگین، ایک نوکیلا ہتھیار جو بندوق کی نال پر لگایا جاتا ہے۔ فیر، فائر، مشکیں کسنا، دونوں بازو پشت پر باندھنا۔ غور کرنے کی بات۔ نمبر 1، آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ڈرامہ 1857 کے تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ اس آخری ایکٹ میں لالا رام سہائی کی بیوی بھاگوتی نے جنگ آزادی میں شرکت کرنے والی 2 جہادی عورتوں سلما اور رانی کشن کنور کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ نمبر 2، 1857 کی جنگ آزادی میں ہندو مسلمان مرد اور عورتوں نے برابر کا حصہ لیا۔ اس وقت یہ تفریق نہ تھی کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان، بس ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ملک آزاد ہو جائے اور انگریز ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ مشق، سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، رام سہائے اور اس کی بیوی بھاگوتی کے خیالات میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، رام سہائے مل کے دروازے پر سپاہی آئے تو اس نے کیوں کہا کہ میرے پاس امان کا پروانہ ہے؟ نمبر 3، سپاہی سلما اور کشن کنور کی مشکیں کس کر شہر سے باہر کیوں لے جانا چاہتے تھے؟
عملی کام. اپنی کلاس میں الگ الگ کرداروں کے ذریعے اس ڈرامے کے مکالمے ادا کیجیے. نوائے اردو بھاگ 2. For more updates, subscribe our channel, click the bell icon for all notifications.